بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ صدر مجلس محترم جناب ملک شاہ محمد صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، مجھ سے پہلے ہمارے عزیز مولانا مفتی مدنی صاحب ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اپنی برکتیں شامل حال فرمائے، اور جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے دو باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور ہمارے معزز علماء تشریف لا چکے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سے تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مرزا غلام احمد کا جب تعارف کرایا جاتا ہے یا ذکر کیا جاتا ہے تو ایک طبعی نفرت اور دینی ناپسندیدگی کی وجہ سے مرزا کے بارے میں عموماً ایسی گفتگو ہوتی ہے جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایک دیوانہ اور احمق، بلکہ جیسے مولانا نے بھی کہا کہ غلام احمق، احمقوں سے بھی احمق، اس قسم کا آدمی۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ہم اظہار نفرت کے لیے یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ مثلا جب بھی کوئی جلسہ ہو تو عام طور پر اس کا یہ شعر پڑھ دیا جاتا ہے کہ مرزا نے کہا کہ کرم خاکی ہوں پیارے، نہ میں آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار ہوں۔ اس طرح کا تعارف عام طور پر کرا دیا جاتا ہے، اور ہے بھی صحیح، واقعتاً ایسا ہے بھی صحیح۔ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی سڑک پہ اگر کوئی ٹرک چل رہا ہو اور اس کی دو میں سے ایک بتی جل رہی ہو تو اس کا چلان ہو جاتا ہے، تو جو ایک آنکھ والا ہے اس کا چلان کیوں نہیں ہوگا؟ اس طرح کی بات عموماً ہوتی ہے۔ میں ذرا اس سے ہٹ کر آپ حضرات کی توجہ ایک اہم بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی تقریباً 100 کتابوں کا مصنف گزرا ہے، 83 کتابیں لکھی، اور 5 جلدیں اس کے ملفوظات پر مشتمل ہیں، 2 جلدیں اس کے اشتہارات پر، اور ساری کتابوں کو جمع کر لیں تو تقریباً 100 کتابیں چھوٹی بڑی اس کی تصنیفات موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شاید جو نظریاتی طور پر قادیانی ہیں انہوں نے بھی اس کی تمام کتابوں کو نہ دیکھا ہو، پڑھنا تو خیر دور کی بات ہے۔
1835 یا 40 میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد ابتدا میں ایک عالم کے طور پر مسلمانوں کے ہاں پہچانا گیا۔ اس نے خود ہندوستان میں یہ اعلان کیا کہ میں اسلام کے دفاع کے لیے ایک لٹریچر لکھنا چاہتا ہوں براہین احمدیہ کے نام سے، اور میں چاہتا ہوں کہ پورے بر صغیر کے مسلمان مالی لحاظ سے مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں یہ 50 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھوں جس میں اسلام کا دفاع اور اس دور میں کرسچینٹی اور ہندوازم کی طرف سے اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب ہو۔ چنانچہ اس زمانے میں 2 لاکھ کے قریب روپے اس کتاب کے لیے مسلمانوں نے مرزا کو جمع کرائے، چونکہ مسلمانوں کے ہاں ایک بڑا جذبہ تھا کہ کرسچینٹی کی طرف سے جو بھرمار ہے اور ہندوازم کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات تحریری صورت میں اگر آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جب یہ سرمایہ مہیا ہوا تو 4 جلدوں پر مشتمل مرزا نے یہ کتاب لکھی، اگرچہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس کتاب میں 200 سے زائد دلائل اسلام کی حقانیت کے دیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی بھرپور دلیل اپنی اس کتاب میں پیش نہیں کر سکا۔ لیکن بہرحال ایک کتاب لکھنے کے بعد لوگوں کے ہاں اس کی طرف جب رجحان ہوا اور لوگوں نے توجہ دی تو ایک فطری سی بات ہے کہ جب لوگوں کی توجہ کسی کو میسر آتی ہے تو اس کے اندر کا ایک جو بت ہے اس کی پوجا کرانے کی چاہت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی جذبے کے تحت اس نے عالم سے اگلا سٹیپ طے کیا اور بحیثیت مناظر اسلام لوگوں میں اس کا تعارف شروع ہوا۔ اور یہ بات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ قادیانی اس حوالے سے بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ مولانا مخدوم کی یا مفتی صاحب کی تقریر سن کر جو قادی مرزا قادیانی کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں قائم ہوتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس عام سادہ لو مسلمان کو وہ لٹریچر پڑھاتے ہیں جو اس کے عالم ہونے کے دور کا ہے، جس میں اس نے عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے۔ ساری چیزیں اس نے لکھی۔ چنانچہ پہلے مرحلے سے نکل کر اس نے مناظر اور مناظر کے بعد مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو اب تک یہ سنتے آ رہے ہیں کہ مجدد جو ہیں وہ تو امام مہدی ہوں گے۔ چنانچہ 1870 اور 80 کے درمیان مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ میں ملہم ہوں، یعنی میری طرف الہام ہوتا ہے، اور میں منذر ہوں، میں منذر ہوں، یعنی میں ڈرانے والا اور خبردار کرنے والا ہوں۔ میں آپ کو
اس کا میں ان کا شعر مرزا کا سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات ذرا آپ کو آسانی سے سمجھ آئے، اور یہ بہت دھیان سے توجہ سے بات سننے والی ہے۔ اس نے کہا ما نیستم رسول ور نیا ورد ام کتاب، میں نہ رسول ہوں اور نہ میں کوئی کتاب لے کر آیا ہوں، ہاں ملہمستم، میں ملہم ہوں، وز خداوند منذرم، اور اللہ کی طرف سے ایک منذر اور ڈرانے والا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ مہدی وہ ہوں گے کہ جن کے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو مرزا نے اگلا سٹیپ طے کیا اور خود کو مسیح موعود کہنا شروع کر دیا۔ پہلے مسیح مسیح کہا کہ میں مسیح جیسا ہوں۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ مسیح علیہ السلام تو تشریف لائیں گے ایک مینار پر، مینار شرقی پر، تو دعوے کے بعد اس مینار کا آغاز قادیان میں ہوا اور مرزا مر گیا، بعد میں وہ مینار مکمل ہوا اور اس کے بیٹے نے اس کا افتتاح کیا۔ یہ بات بہت دھیان سے سننے والی ہے۔ پہلے کہا میں مسیح مسیحا ہوں، مسیح عیسیٰ ہوں، مسیح مسیح ہوں، اور پھر یہ کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف لائیں گے، مینار شرقی پر اتریں گے وہاں، تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر یہاں سری نگر میں ہے، خان یار میں، ایک لوہار کے ہاں وہ آئے تھے زخمی ہو کر، اور انہوں نے اس لوہار نے ان کا علاج کیا اور یہیں وہ انتقال کر گئے اور یہیں ان کی قبر ہے، اور میں مسیح موعود ہوں۔ وہ عیسیٰ جن کے بارے میں قرآن و حدیث، جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جنہوں نے تشریف لانا ہے، وہ میں ہوں۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، انبیاء کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جو مرحلہ وار نبی بنا ہو۔ انبیاء کی تاریخ میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے نبوت کا مرحلہ قصبی طور پر ایک نتیجہ خیز ہوا ہو۔ انبیاء کو نبوت ہمیشہ وہبی طور پر ملی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ منصب سے دینا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا ہے انسانوں میں سے۔ جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ وہ دور ہے کہ جب سیانے لوگ آہستہ آہستہ اس سے الگ ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چینیاں والی مسجد لاہور میں مرزا آیا کرتا تھا، حکیم نور الدین کے ساتھ یہاں وہ قیام بھی کیا کرتا تھا، ٹھہرا بھی کرتا تھا، لیکن جو سیانے لوگ تھے اس کا یہ دعویٰ جب سامنے آیا تو وہ اس سے الگ ہوئے، لیکن بہرحال لوگ اس کے قریب بھی ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1901 اور 1902 کے درمیان اس نے جا کے پھر اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور رسول ہوں، اور یہ الفاظ کہے، اشعار ذرا فارسی کے ہیں، اس کے اپنے کہے ہوئے اشعار ہیں، میں ان کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کہا
منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، میں زمانے کا عیسیٰ ہوں اور میں زمانے کا کلیم خدا ہوں یعنی موسیٰ ہوں۔ منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، نعوذ باللہ، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں کہ جسے اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ بات اس نے تریاق القلوب میں کہی، اور اگلے اشعار بھی بہت دھیان سے سننے والے ہیں جو اس کی کتاب نزول مسیح میں موجود ہے۔ کہتا ہے، اور یہ کتاب اس کے ٹائٹل پر یہ اشعار لکھے ہوئے آج بھی موجود ہے، انبیاء اگرچہ بودہ اند بسے، انبیاء اگرچہ بہت سے گزرے ہیں، من بعرفان نہ کم ترم ذکسے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو عرفان کا تعلق ہے میں ان میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ آدمم نیز احمد مختار، میں آدم ہوں اور میں وہ احمد ہوں جو کائنات میں چنا گیا ہے۔ اب یہ اشعار پر غور کیجیے آپ۔ آنچ دادست ہر نبی را جام، داد آن جام را مرا بتمام، وہ جام جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو عطا فرمایا ہے مجھے بھی پورے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ زندہ شد ہر نبی، اب ذرا آپ اشعار پر غور کیجئے۔ استغفر اللہ۔ کم نیم زاں ہما بروئے یقین، ہرچ گوید دروغ ہست لعین، میں ان میں سے کسی حوالے سے بھی کم نہیں ہوں، اور جو جھوٹ بولے وہ بڑا لعین ہے۔ یہ مرزا اپنے بارے میں 1902 میں باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور 1902 سے 26 مئی 1908 تک باقاعدہ اس پر اصرار رہا کہ قرآن کریم میں جو آتا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس احمد سے مراد میری ذات ہے۔ اور دھیان سے سنے چھوڑے پڑے، یہ تو ایک مستقل بات ہے، لعنت تو اس پہ ہے ہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں ایک سادہ لو انسان کو، اس کا وہ لٹریچر پڑھاتے ہیں جو اس نے ایز اے عالم، ایز اے مناظر اسلام، عالم دین ترتیب دیا ہے، جس میں عقیدہ ختم نبوت پر اس نے بار بار اپنے یقین کا اظہار کیا ہے۔ لیکن یہ بعد کے دور کا جو لٹریچر ہے یہ لوگوں سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری میں تفصیل میں بس میں چاہتا ہوں کہ اتنی بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ دنیا کی انسانی تاریخ میں، مجھے مولانا نے یہ کہا تھا کہ اسلام پر اس کے جو اثرات ہیں یا اس تاریخ اسلام کا کے حوالے سے یا کیا کہا تھا، ہاں جی، عالم اسلام، اگر آپ پاسٹ کو دیکھیں تو مرزے تک تقریباً 27 افراد ہماری تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے نبوت کا دعویٰ کیا کہ لوگ اس سے وابستہ ہوئے۔ لیکن تاریخ میں، تاریخ انبیاء میں کوئی نبی ایسا نہیں جو مرحلہ وار نبی بنا ہو یا سٹیپ بائی سٹیپ کسبی، کریٹر، خود نبی، اس نے نبوت اپنے لیے کریٹ کی۔ دوسری بات، اور میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کی توجہ ہو، وہ یہ کہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے یہ دراصل مولوی حضرات کا کھڑا کیا ہوا مسئلہ ہے،
اور یہ کوئی ان کا ان کے ساتھ باہمی نزاع ہے اور جھگڑا ہے، اور علماء کو چونکہ کافر کہنا یہ ان کا وتیرہ ہے، لہذا بس یہ ان کا اور ان کا باہمی کوئی مسئلہ ہے، اور علماء کی طرف اسے منسوب کر کے عوام میں ایک اس کے بارے میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، علماء کافر بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں، اور بتانا ان کا فرض منصب ہی ہے۔ غلام احمد قادیانی اور اس کے جو ماننے والے ہیں، ان کے کفر پر صرف علماء نے رائے نہیں دی، صرف علماء نے رائے نہیں دی، بلکہ قیام پاکستان سے پہلے اور پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ملک کی عدالتوں نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا۔ مثلا توجہ دیجیے، 1900 یہ بات بڑی دھیان سے سننے کے لائق ہے۔ 7 فروری 1935 میں ڈسٹرکٹ جج بہاولپور سب سے پہلے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور کسی مسلمان خاتون کا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ فیصلہ بہاولپور ہے کہ جس میں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے گواہ عدالت میں پیش ہوئے، مولانا احمد علی لاہوری جیسے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہم اللہ جیسے لوگ۔ پھر 25 مارچ 1954 میں سول جج راول پنڈی انہوں نے اکبر خان صاحب نے فیصلہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر 3 جون 1955 میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج راول پنڈی نے فیصلہ دیا، پوری طرح سے بحث کے بعد، دلائل کے بعد، دونوں طرف کے وکلاء کے پیش آنے کے بعد، سامنے آنے کے بعد اور دلائل دینے کے بعد، کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر 22 مارچ 1969 میں سول جج میرپور نے فیصلہ دیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر 13 جولائی 1970 میں سول جج جیمز آباد میرپور خاص نے فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر 1972 میں ملک احمد خان کمشنر بہاولپور نے فیصلہ دیا کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر 1972 میں ہی سول جج رحیم یار خان شہر کے سول جج، انہوں نے فیصلہ دیا کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر 28 اپریل 1973 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ پھر 19 جون 1974 کو صوبہ سرحد کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے متفقہ قرارداد پاس کی کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ پھر بالآخر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ قومی اسمبلی نے مرزا ناصر اور صدر الدین لاہوری، احمدی اور لاہوری، دونوں جماعتوں کے سربراہوں کے 13 دن کے بیانات کے بعد پوری قومی اسمبلی نے 13 دن مسلسل ان کی گفتگو اور ان کے دلائل سنے،
اور اس زمانے کے وزیر قانون بختیار صاحب اور علماء، یحییٰ بختیار صاحب کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، اور علماء کی طرف سے جوابات کے بعد پاکستان کی قومی اسمبلی نے، پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ دیا، اور دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 106 شق 3 اور آرٹیکل 206 کی ذیلی شق 2 کے تحت متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، پھر 24 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا۔ پھر اس آرڈیننس کے خلاف قادیانیوں نے متفقہ طور پر درخواستیں جمع کرائیں۔ 12 اگست 1984 کو تمام درخواستیں مسترد ہوئیں اور فیڈرل شریعت نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ پھر 1991 میں لاہور میں ان کے جشن، سالانہ جشن کے 100 سالہ جشن کے لیے، چونکہ آپ کو پتہ ہے 1889 میں سب سے پہلے غلام احمد قادیانی نے اپنے ہاتھ پر بیعت شروع کرائی تھی اپنی جماعت بنا کر، تو 100 سالہ جشن منانے کے لیے انہوں نے طے کیا، حکومت نے روک دیا، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا، تو 1991 میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں۔ پھر یہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ 1993 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، خواہ وہ احمدی کہلاتے ہوں خواہ وہ لاہوری کہلاتے ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ لاہوری 1908 میں جب مرزا قادیانی مرا تو اس کا جو خلیفہ ہے وہ حکیم نور الدین، خلیفہ اس کا بنا حکیم نور الدین، وہ 1914 میں مر گیا۔ جب 1914 میں مرا تو مولوی محمد علی لاہوری، جو ایک انگریزی ترجمہ بھی اس نے لکھا ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ بہترین انگریزی میں لکھا ہے، کوئی شک نہیں اس میں، بہترین انگریزی، بہت عمدہ، لیکن اپنے زمانے میں مرزا کو نبی اور رسول ماننے والا یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، توقع کر رہا تھا کہ اب وہ نائب بنے گا، اس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ جب اسے خلیفہ نہیں بنایا گیا اور مرزا کا بیٹا خلیفہ بنا، تو اپریل 1914 میں قادیان سے لاہور آ کر اس نے انجمن احمدیہ انجمن اشاعت اسلام بنائی اور مجدد بنا، اور یہ کہنے لگا کہ مرزا کو ہم صرف مجدد مانتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ شخص خود مرزا کو نبی اور رسول مان رہا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ علماء کی بحث نہیں ہے، عدالتیں بھی اس کے خلاف فیصلہ کر چکی ہیں، اور کورٹس کیا اسمبلیاں بھی اس کے خلاف فیصلے دے چکی ہیں۔ دراصل اب میں آخر میں مولانا کی بات کی طرف آؤں کہ مرزا اور اس کے ماننے والے یہ کوئی دین یا مذہب نہیں، یہ خالصتاً غلبہ اسلام کو روکنے کے لیے ایک سازشی تحریک ہے، سازشی تحریک ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور جدال۔ اور چونکہ مسلم معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو پریکٹیکل مسلمان نہیں ہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ قدر دین بیزار مسلمان ہیں، ان کو سیکولرزم کے ذریعے سے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا گیا، اور تہذیب مغرب نے، دیکھیں تہذیب مغرب بنیادی طور پر ہمارا ٹکراؤ عیسائیت کے ساتھ نہیں ہے،
ہمارا ٹکراؤ تہذیب مغرب کے ساتھ ہے، اور تہذیب مغرب ریجیکٹ کر چکی ہے عیسائیت کو آج سے 400 سال پہلے۔ اس بات کو سمجھو ذرا۔ انہوں نے عام لوگوں کو سیکولرزم کی طرف لگایا، اور جو دیندار لوگ تھے، سو کالڈ دیندار، ان کو اس طرف لگایا کہ دین انڈیویجول معاملہ ہے، شخصی معاملہ ہے، شخصی تبدیلی آنی چاہیے، یہ جہاد کا اور دین کے غلبے کا، اور دنیا پر اسلام بحیثیت پبلک لا نافذ ہو، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ نے 3 جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے 2 چیزیں دی ہیں رسول کو، 3 جگہ یہ فرمایا، ایک الہدا یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرے دین یعنی طرز حیات، لائف سٹائل طرز حیات۔ آج مغرب اس کو پوری طرح سے قبول کر رہا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اسے کوئی اعتراض نہیں، ہم روزے رکھیں، اسے کوئی اعتراض نہیں، حج کا بڑا اجتماع ہو، اس پر اسے کوئی ناراضی نہیں، کسی بھی مقام پر بڑے بڑے اجتماعات ہوں جن میں لوگ تمام تر سنتوں کو روشن کرنے کے لیے اور اپنانے کے لیے موجود ہوں، اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہیں اعتراض اس پر ہے کہ اسلام بحیثیت پبلک لا ہم دنیا میں نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جان میجر نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ دنیا کے کسی خطے پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے، اس کو ہم نہیں ہونے دیں گے، اور یہی مقصد مرزا قادیانی اور اس کے حواریوں کو دنیا میں قائم کرنے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اور دیکھ لیجئے اسرائیل میں اور کسی کا مرکز نہیں، 600 سے زائد ان کے سپاہیوں میں، اور ان کا باقاعدہ وہاں مرکز، اور پھر عالم کفر میں بحیثیت ریپریزنٹیٹو آف اسلام یہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس حوالے سے بھی قادیانیت کو پہچانیے اور اس کے فریب کو پیش نظر رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔